کو ابلیس کس چیز نے بنایا تھا؟ ابلیس کو اللہ کی رحمت سے محروم کس چیز نے کیا تھا؟ علم کی کمی نے؟ عمل کی کمی نے؟ کوئی زنا کیا تھا اس نے؟ کوئی شراب پی تھی؟ کوئی جھوٹ بولا تھا؟ ہم لوگ جب لفظ گناہ بولتے ہیں تو یہی 2-4 گناہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں. ابلیس نے ان میں سے کوئی گناہ نہیں کیا. ابلیس کی صرف ایک مصیبت تھی کہ وہ زمانے سے عبادت کر رہا تھا، اور زمانے سے عبادت کرنے کے نتیجے میں اس کے ذہن میں جب اس کے کان میں یہ خبر پڑی کہ اللہ آپ کسی کو اپنی خلافت دینے والے ہیں، تو اس کے دل میں یہ امید یقین کے ساتھ آ گئی کہ اتنے پرانا تو میں ہوں، اتنا سینئر تو میں ہوں، اتنے زمانے سے عبادت تو میں نے کی ہے، خلافت تو مجھ کو ملے گی اور کسی کو مل نہیں سکتی. لیکن جب اچانک اللہ نے اس نئے کو جو ابھی اتارا گیا تھا، جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت دینے کا اعلان کر دیا، دل سے پیدا ہونے سے پہلے اعلان کر دیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو وہ بالکل ہکا بکا نہیں ہے. کسی طرح اس کے نفس نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میرے ہوتے ہوئے آدم کو بڑا بنا دیا جائے. میں آدم کو اپنے سے بڑا نہیں مان سکتا. مسئلہ یہی تھا، بڑا مانتے ہو کہ نہیں مانتے، سارے فرشتوں نے آدم کو بڑا مان لیا. جب کہ فرشتوں کا قد بڑا، فرشتوں کی عمر بڑی، فرشتوں کی طاقت بڑی، فرشتوں کی عبادت زیادہ، اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. لیکن اللہ جس کو چاہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ نے آدم کو بڑا بنا دیا اور فرشتوں سے کہا کہ اپنے کو چھوٹا مان لو، اب تمہاری بڑائی ختم. ایک زمانے میں تم بڑے تھے، اب یہ بڑا ہے، اب اس کو بڑا مان لو، اپنے کو چھوٹا تسلیم کر لو. لوگوں یہ کہہ دینا بہت آسان ہے زبان سے، لیکن واقعی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، اللہ کی مرضی سمجھ کر وہ اپنے آپ کو فوراً چھوٹا تسلیم کر لے، یہ کوئی آسان بات نہیں. فرشتوں نے تسلیم کر لیا اور ابلیس نے انکار کر دیا، اور پھر کیا ہوا؟ اس گناہ کی وجہ سے وہ قیامت تک کے لیے اور ہمیشہ تک کے لیے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. زنا اور شراب کی وجہ سے ابلیس جنت سے نہیں نکالا گیا. ابلیس نکالا گیا جس کو اللہ نے بڑا بنا دیا، اور جس کے بارے میں پہلے کہ اس کو بڑا تسلیم کر لو، اس کو بڑا ماننے سے انکار کر دیا. آدم نے کھل کر ابلیس نے کھل کر یہ نہیں کہا تھا، اس نے تو ایک دلیل دی تھی. جب بھی کوئی انسان کسی کو اپنے سے بڑا ماننے سے انکار کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اس سے بڑا ہوں، وہ کوئی دلیل دیتا ہے. ابلیس نے دلیل دی تھی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آپ نے مجھ کو پیدا کیا. ذرا غور تو کریں، وہ مان رہا ہے کہ آپ نے پیدا کیا، اور اس کا ایمان اتنا زبردست ہے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان تو غیب پر ہے، اس کا ایمان تو مشاہدے پہ تھا. وہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے، وہ عرش الہی کو دیکھ رہا ہے، وہ جنت اور دوزخ کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے گر رہا ہے. مشاہدے والا ایمان بھی اس کو بچا نہ سکا اللہ کے عذاب سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تکبر اس مشاہدے والے ایمان، تکبر کی نحوست اس مشاہدے والے ایمان کی برکت پر غالب آئی. تکبر اتنی خطرناک ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں، اور جب وہ یہ فرماتے ہیں تو مجمع کی چیخیں نکل جاتی ہیں. لوگوں اپنے تکبر کو اللہ تعالیٰ سے خود صاف کروا لو، اپنے تکبر سے اپنے نفس کو پاک کروا لو، ورنہ اللہ بجلی کے ناش نچا دے گا اور تب تمہارا تکبر نکلے گا. اللہ. ابلیس نے جو دلیل دی تھی، اللہ نے اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ اس بحث میں نہیں الجھے
کہ آگ افضل ہے کہ مٹی افضل ہے؟ بالکل نہیں، اسے کوئی جواب ہی نہیں دیا اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ اوپر کا لفظ ہے، اندر کا جو اصل روگ اور بیماری ہے وہ تو اصل میں کچھ اور ہے، اور جب کچھ اور ہے تو پھر بحث مباحثے میں الجھنا یہ ان لوگوں کی بد کی ان لوگوں کی بیماری ہے جو اندر کے حال پر نظر نہیں رکھتے۔ اہل اللہ کبھی بحث نہیں کیا کرتے، اس لیے کہ وہ اندر کی بیماری پر نظر رکھتے ہیں، اور جو اہل اللہ نہیں ہوتے وہ صرف ظاہری قسم کے علماء ہوتے ہیں، وہ خوب قیل و قال اور بحث مباحثہ کیا کرتے ہیں۔ بہت فرق ہے۔ جب انسان نفسیات کا ماہر ہو جاتا ہے، جب انسان اندر جھانک کر دیکھنے لگتا ہے، جب اللہ اس کو فراست ایمان عطا فرما دیتے ہیں، جب بصیرت عطا فرما دیتے ہیں، تو پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو رائے انصاف کی ہے تو رائے پر بحث کرنے کے بجائے ان کے اندر کی بیماری کی اصلاح کی کوشش اور دعا کرنی چاہیے۔ مدینہ منورہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے یہ دریافت کیا کہ تمہارے جو سب سے بڑے بزرگ عالم ہوں جن پر تم سب متفق ہو، مجھے بتاؤ وہ کون ہیں، میں ان سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بتایا کہ ابن سوریہ ان بزرگ کا نام ہے اور وہ یہیں موجود ہیں، اور وہ ہمارے سب سے زیادہ بزرگ شخصیت ہیں، بڑے عالم ہیں۔ آپ ان کے پاس گئے اور بالکل تنہائی میں ملاقات، اور تنہائی میں ملاقات کر کے آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی پوری قوم بنو اسرائیل کو پوری تاریخ میں اللہ نے جو دین اور دنیاوی نعمتوں سے نوازا، میں ان نعمتوں کا واسطہ دیتا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی شکل میں حق کا جو صحیفہ دیا، میں آپ کو اس کا بھی واسطہ دیتا ہوں۔ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ کیا آپ کی قوم یہود اور بنو اسرائیل کو اس بارے میں کوئی شک ہے کہ میں اللہ کا وحی رسول ہوں جس کا تذکرہ آپ کی کتابوں میں صفحے پر ہے؟ تو ابن سوریہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ محمد، آپ نے بہت بڑی قسم مجھے دے دی، بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ اب میں ظاہر ہے کہ آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، میں صفائی سے آپ سے کہتا ہوں میری قوم کو کوئی شک اس میں نہیں ہے کہ آپ وہی رسول ہیں جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آیا ہے، اس میں کوئی شک۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ قوم آپ کی ایمان نہیں لاتی، مجھے اللہ کا وہی رسول تسلیم نہیں کرتی؟ آپ بتائیں کیا وجہ ہے؟ ابن سوریہ نے صاف جواب دیا۔ یہ روایت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ اس نے جواب دیا اس یہودی عالم نے کہ اصل میں ان کو آپ سے شدید حسد ہے، حسد کی وجہ سے، صرف حسد کی وجہ سے وہ آپ کو رسول نہیں مانتے۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا کہ ایک بات بتائیں، قوم نہیں مانتی، چلیے آپ نے کہا میں نے سن لیا، اب آپ بتائیں کہ آپ کو جب خود کامل یقین ہے تو آپ کیوں نہیں اس کا اعلان اور اظہار کرتے، آپ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ تو ابن سوریہ نے جواب دیا کہ میری قوم جو عزت مجھے میری کرتی ہے وہ عزت سے میں محروم ہو جاؤں گا، اور قوم میری مخالف ہو جائے گی، اور میں اس مخالفت کو برداشت نہیں کروں۔ دیکھا آپ نے، حق سے محرومی اور ہدایت سے محرومی اور اللہ کی رحمت سے محرومی تکبر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور حسد کی وجہ سے، اور یہ بیماریاں کاش کہ میں کھل کر کہہ سکتا، یہ بیماریاں کن لوگوں میں زیادہ ہوتی ہیں، جس طبقے میں زیادہ ہوتی ہیں اس کے بارے میں زیادہ صراحت سے کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہماری اپنی آپ بیتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔